اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنے منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم اور کثیر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ چنانچہ ایک دن نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا جائے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ضرور ہم تمہیں اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنا رخ کعبہ کی طرف کر دیا، اور آپ کی پیروی میں صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ اسی طرف پھیر لیا۔ یوں ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا ہوئیں۔ یہی حکم مسلمانوں کو بھی دیا گیا کہ تم جہاں ہو جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے منہ کعبہ کی طرف کر لو، اور قبلہ تبدیل ہونے کی یہ حقانیت اہل کتاب خوب جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف بھی مذکور ہے کہ آپ مختلف اوقات میں نماز کے لیے 2 قبلوں کی طرف رخ کریں گے، اور ان کے انبیاء علیہ السلام نے بھی آپ علیہ السلام کی ایک نشانی یہی بتائی تھی۔ اب اگرچہ اہل کتاب اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اہم بات نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ کی رضا و خوشی کے لیے قبلہ تبدیل فرما دیا گیا۔ نمبر 2، تبدیلی قبلہ کا واقعہ ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 ماہ بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران ہوا۔ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے یہ حکم نازل ہوا اسے مسجد قبلہ تین کہتے ہیں۔ نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ
وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہیں. اور اے سننے والے اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والوں میں سے ہوگا. تفسیر تعلیم القرآن. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر تم ان اہل کتاب کے پاس قبلہ کے متعلق اپنے حق پر ہونے کی تمام نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ ان کی مخالفت کی وجہ محض حسد اور دشمنی ہے اور آپ بھی ان کے ایمان نہ لانے کی خواہش میں ان کے قبلہ کی پیروی نہ کیجیے گا. اور یہود و نصارہ کا حال یہ ہے کہ قبلہ کے معاملے میں یہ ایک دوسرے کے بھی مخالف ہیں. جیسے یہودی صخرہ بیت المقدس کو اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے قبلہ کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہے. خانہ کعبہ قبلہ ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی بھی شخص اہل کتاب کی خواہش پر بیت المقدس کو قبلہ بنائے گا تو اپنی جان پر زیادتی کرے گا کہ خود کو عذاب کا مستحق بنائے گا. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.